آج دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں نور عالم کی، جو نشا عمر نے لکھا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہے نظر نہیں آ رہی۔ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے اور روزہ افطار ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ قاری صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سرورت نے سب ٹیبل پر نظر دوڑائی، سب موجود تھے۔ نصرت بیگم سے پوچھا، یہ کہیں ہوگی؟ انہوں نے بھی پریشانی سے آس پاس دیکھا، کب سے وہ نور کو ہی ڈھونڈ رہی ہیں، کہیں غائب تو نہیں ہو گئی؟ ان کی طرف گھومتے طنز کیا تو نصرت بیگم ضبط کر گئیں۔ کچھ دیر بعد نور وہاں آئی تو سفید کھلے ٹراؤزر اور شارٹ فراک جو اس کی گھٹنوں تک آتا تھا، زیب تن کیے سفید اور گنزا کا دوپٹہ بامشکل لپیٹے ہوئے آئی۔ ادھر ادھر دیکھا، کہیں جگہ نہیں ملی، لیکن سارے ٹیبل فل تھے۔ اندر چلی جاؤ، نصرت بیگم کے کپڑے دیکھنے اور گھورنے کی لگی۔ جب پھپھو نے اسے واپس بھیجا، اندر کچن میں ہی روزہ افطار کر لینا، جگہ نہیں ہے یہاں۔ جی، نور برا سا منہ بناتے کچن میں آئی۔ اتنی انسلٹ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی وہ آج کروا چکی تھی، پہلے عالم بھائی سے، اب ان کی والدہ محترمہ سے۔ ملازمہ نے اس کے سامنے فروٹ کی ٹرے اور شربت لا کے رکھا اور خود کسی کی آواز پہ باہر چلی گئی۔ کم سے کم دعا میں ہی شامل کر لیتے۔ وہ کٹتے جگ گلاس میں سے شربت ڈالا اور خود ہی دعا مانگنے لگی۔ اتنی دیر میں روزہ افطار ہونے کا اعلان ہو گیا تو اس نے دعا پڑھتے کھجور کھائی۔ باہر نصرت بیگم بے چینی سے بیٹھی تھی کہ کب جا کے وہ نور جبی سے پوچھے ساڑی کے بارے میں۔ نور اندر فروٹ سے نمبردار ازما ہو رہی تھی جب اسے پیچھے کسی کی آواز آہٹ محسوس ہوئی، ساتھ ہی خوشبو پورے کچن میں پھیلی تھی۔ اس نے دانستہ طور پہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اسٹرابری کی چھوٹی سی ٹہنی پکڑتے ہونٹوں تک لے گئی۔ پیچھے جو بھی کوئی تھا وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آیا۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں سادہ سی چپل پہنے طلحہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی جو آہٹ پہ سانس اٹکی تھی واپس بحال ہوئی۔ تم نے روزہ افطار نہیں کیا؟ اسے گھورتے ہونٹوں کے درمیان اٹکائی ہوئی اسٹرابری نگلی کر لیا۔ ممانی جان نے بھیجا ہے تمہیں بلا کے لاؤں، لیکن تم اس وقت ندیدوں کی طرح ایسے کھا رہی ہو کہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ سفید کپڑے کے سفید دوپٹے کے حالے میں منہ کو چھپایا اور گاڑتے ہوئے اسے کھانے کے چوٹ کی۔ ایکسکیوز می، آپ لوگوں کے سوائے مجھے ٹونٹ کرنے کے اور کچھ نہیں آتا۔ ہاتھ پیچھے کھینچتے ماتھے پر بل پڑے اور وہ کون سا ان کا سارا اناج کھا جاتی ہے، وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ لاہور، تم تو برا ہی مان گئی۔ وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن وہ پہلے ہی الجھی بیٹھی تھی شاید۔ میں چلتی ہوں۔ لپٹا ہوا دوپٹہ ایک طرف پھر کیا اور وہاں سے اٹھ کے باہر نکل آئی۔ یہاں پر کسی کے الگ ہی مزاج ہوتے ہیں۔ بڑبڑاتے لان میں پہنچی تو نصرت بیگم اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے سختی سے دبایا۔ کپڑے کیوں چینج کیے ہیں؟ دبی دبی آواز میں کہتے گھورا۔ وہ اس کے تو ذہن میں ہی نہیں رہا۔ اس کا بھی کچھ سوچنا تھا۔ اصل میں وہ ساڑی پھٹ گئی تو پھر یہ کہاں لے گئے؟ اگلا روبدار سوال سنیں۔ مردانہ بھاری آواز قریب سے آئی تو دونوں نے اپنے تاثرات درست کیے۔ ممانی آپ کو ماموں بلا رہے ہیں۔ ابھی لیونگ روم سے باہر نکلتا عالم نور نصرت اور بیگم کو دیکھ چکا تھا۔ وہاں آتے نصرت بیگم کو متوجہ کرتی نور کو دیکھا۔ اوکے بیٹا، ان کو پہنترا بدلنا فوراً آتا تھا۔ ابھی جو بیٹی کے ساتھ غصے میں بات کر رہی تھی، اس لیے فوراً سے لہجہ نرم کیا، پھر نور کی کلائی دوبارہ گرفت میں لی، اسے کھینچتے ہوئے مصطفیٰ صاحب کی طرف بڑھ گئیں۔ عالم نے ناک مسلتے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور واپس مڑ گیا۔ تم مجھے بتانا پسند کرو گی یہ کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ گھر آ کے پہلی فرصت میں نصرت بیگم نے اس سے پوچھا۔ آپ کی فیورٹ نند کے بڑے بیٹے نے دیے ہیں۔ وہ جو پہلے سوچ رہی تھی کہ کیا کہے کہ سچ بتا دیا۔ بکواس نہیں کرو، سچ بتاؤ کہاں سے آئے ہیں؟ سچ ہی بتا رہی ہوں، اب آپ یقین کریں تو۔ کیوں دیے ہیں؟
اور تمہیں میں وہاں اس لیے لے کے جاتی ہوں کہ وہاں جا کے تم اپنا تماشا بنواؤ۔ میں وہاں نہیں بنواتی، ان کو خود بنانے کا شوق ہے۔ اپنے روم کی طرف جاتے اندر غائب ہو گئی۔ مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں باقیوں کی حرکتوں پہ، انہیں غصہ ہی نہیں آتا۔ نور وہ دروازہ کھولتے اندر آئی۔ سچ بتاؤ کہاں سے کپڑے لیے ہیں، کیوں میرا دل ہلا رہی ہو؟ سچ بتا رہی ہوں، سچ ہی بتا رہی ہوں۔ آپ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ دوبارہ لفظوں پہ زور دیا۔ کیوں اور کب، کیسے، سارا بتاؤ مجھے، سارا بتاؤ۔ میں بہت بری پیش آؤں گی ورنہ، اگر یہ جھوٹ ہوا تو۔ جب ہم وہاں گئے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ساڑی اچھی نہیں لگ رہی، تم سمپل ڈریس پہن لو۔ میں نے منع کیا تو زبردستی کی، اس نے بدتمیزی کی تمہارے ساتھ۔ اب وہ ذرا نرم ہوئی، پاس آتے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے جانچا۔ زیادہ تو نہیں، بس زبردستی کپڑے پہنائے، پھر چینج کروائے، اور یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے۔ مزے سے بتایا۔ ہیں کیا؟ ان کے تو حواس ہی گم ہو گئے۔ ہاں سچ میں، انہوں نے کہا وہ مجھ سے شادی کریں گے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ایک تو وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اور اوپر سے سڑی ہوئی شکل کے ساتھ ساری زندگی۔ اف، چپ کرو، زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ نصرت بیگم اس کی کمر پہ مکہ جھاڑ دیا، یعنی کہ تھپڑ رکھ دیا۔ چلیں، جو آپ سمجھیں، آپ کو پتہ چلے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بس اب اگر آپ کو اتنی محبت ہے نہ اپنی بیٹی سے تو جا کے پہلے ہی منع کر دیں۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے نا، اتنے اچھے رشتے سے منع کر کے آؤں۔ نہیں امی، آپ نے اگر منع نہ کیا تو میں کر دوں گی، اور میں بابا سے کہوں گی سیدھا جا کے۔ آپ کو تو شوق ہے مجھے جہنم میں جھونکنے کا، دماغ نہ خراب کرو اور تراوی پڑھو۔ اسے گھورتے ہوئے وہ باہر چلی آئیں۔ جو اس نے کہا اگر سچ تھا تو پھر انہیں بھی سوچ لینا چاہیے اس کی شادی کے بارے میں۔ ویسے بھی 19 سال کی ہو گئی ہے، اتنی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جائے تو اگلا گھر بسانے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسری طرف نور جس کے یہ سوچ کے بتایا کہ ماما جا کے پھوپھو سے لڑیں گی، الٹا کام ہی خراب ہو گیا تھا۔ کلستے جائے نماز پہ اٹھائی اور نماز پڑھی۔ بوڑھے انسان سے شادی نہیں کروں گی میں، پکا ارادہ کرتے نماز کی نیت باندھ لی۔ کچھ روزے تو سکون سے گزر گئے۔ نصرت بیگم اس انتظار میں تھیں کہ کب ثروت بیگم کی طرف سے اشارہ ملتا ہے اور وہ مصطفیٰ صاحب سے بات کرتی۔ اب نور کے کہنے پہ تو وہ نہیں کر سکتی تھی، کیا پتہ اس کی ایویں ہی کہا ہو، وہ انہیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ان کو کچھ دن میں نور نصرت بیگم کے عتاب کا کچھ زیادہ ہی نشانہ بن رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کالج سے گھر پہنچی تو ان کے نیا آرڈر تیار تھا۔ شام کو افطار سب کچھ وہی بنائے گی۔ ماما میں نے روزہ رکھا ہے، کالج جاتی ہوں اور اب واپس آئی ہوں، مجھے آپ آرام کرنے کی بجائے کام بڑھا رہی ہیں۔ اچھا جاؤ سو جاؤ، ماں تو نوکر لگی ہوئی ہے نا، صبح سحری بھی بناؤ، گھر کے کام بھی کرو، افطاری بھی شہزادی کو بنا کے دو۔ اچھا بنا دوں گی، نماز پڑھ لوں۔ وہ زیادہ کچھ کہے بنا اندر آ گئی۔ چینج کر کے نماز پڑھی، پھر ڈائجسٹ ڈھونڈا جو ماما نے شاید اٹھا کے کہیں رکھ دیا تھا یا اٹھا کے لے جا چکی تھی۔ ایک تو بڑی بری سچویشن ہے جب آپ بیچ ناول میں چھوڑ دیں اور آپ کا ڈائجسٹ خراب غائب ہو جائے تو آپ کو کیوریوسٹی لگی رہتی ہے، نہ کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہے، نہ دماغ جگہ پہ رہتا ہے۔ ایسے ہی کرتے باہر آئی تو نصرت بیگم سامنے نہیں تھی۔ ٹی وی لانچ میں جہاں جہاں توقع تھی ساری جگہ دیکھا، لگتا ہے اپنے کمرے میں لے گئی ہیں۔ اسے افسوس ہوا اب چاروں ناچار اسے کچن میں آنا ہی پڑا۔ آدھے گھنٹے تک وہ لہسن چھیلنے کے دوران
یہی دعائیں مانگتی رہی کہ کہیں سے افطار کی دعوت آ جائے، لیکن نہیں، اسے سارا کچھ کرنا پڑا۔ بس فروٹس ماما نے کاٹے تھے۔ شام تک اس کا برا حال ہو چکا تھا جب افطار آدھا گھنٹہ پہلے نصرت بیگم کو عالم میر کی کال موصول ہوئی، جسے دیکھ کر وہ کھل اٹھیں۔ دوسری بیل پہ ہی یس کرتے کان سے لگایا، السلام علیکم بیٹا۔ سلام میں پہل کی اور نور نے جانتی تھی کہ کس کی کال ہے، وہ رائتہ بنا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مصروف تو نہیں تھی؟ وہ خود آج آفس نہیں گیا تھا۔ نہیں، ہماری کیا مصروفیت، کہو کوئی کام تھا؟ کام تو نہیں تھا، آپ کو انوائٹ کرنا تھا۔ ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ آج افطار میرے ساتھ کریں تو۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ میں تمہارے ماموں کو آئیں تو کہتی ہوں ان سے۔ جی بہت شکریہ۔ افطار کا پلان بھی اسی لیے ہی بنایا تھا کہ تاکہ وہ اس پری پیکر کو دیکھ سکے، یعنی کہ نور جبیں کو دے سکے۔ محبت بھی کتنی خود غرض ہوتی ہے۔ حال حوال کے بعد فون بند کیا تو وہ مسکراتے ہوئے نور کی طرف آئیں۔ تیار ہو جاؤ، عالم کی طرف افطاری ہے آج۔ کیا مطلب ماما؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ مطلب وہ جو کب سے لگی ہوئی تھی، یہ سب ویسٹ جاتا۔ اتنی مشکل بات تو نہیں کی میں نے، نصرت نے گھورا۔ چھوڑو اسے اور تیار ہو جاؤ، عالم کے گھر جا رہے ہیں ہم۔ مجھے نہیں جانا، دانت پیستے ضبط کیا میں نے، یہ سب بنایا ہے، یہ سب کچرے میں پھینک دوں۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے، یہ سب لڑکیاں اور کرنا پڑتا ہے، کرتی ہیں اور کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، اور پاپا اور آپ چلے جائیں۔ آنکھوں میں نمی چھلک چکی تھی۔ کسے کون کرتا ہے؟ کب سے وہ وہاں کھڑی کام کر رہی تھی، اور عین ٹائم پہ اس آدمی کو بتانا یاد آیا۔ اب وہ روتی نہ تو کیا کرتی؟ نور جبین، کبھی تو بات مان لیا کرو۔ مانتی تو ہوں ماما، آپ کے کہنے پہ ہی یہ سب کر رہی ہوں۔ اور اب میں کیا کہہ رہی ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ کچھ چیزیں سمیٹ کے فریج میں رکھ چکی تھی۔ نور گہری سانس لیتے باہر نکل گئی۔ اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ اتنی محنت جو ضائع ہوئی تھی۔ دعا قبول تو ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر لگی تھی۔ جلدی تیار ہو جاؤ اور کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنو، پہلے ہی باور کروایا۔ نور نے کبرڈ کھولتے سب سے برا دکھنے والے کپڑے برآمد کیے۔ سرخ رنگ کا ٹراؤزر، یلو پلین شرٹ جو پاؤں سے کچھ ہی اوپر تک آتی، ساتھ بڑا سا لائٹ گرین دوپٹہ نکالتے چینج کیا، پھر سادہ سے سینڈل پہنے، صرف فیئر لولی کریم لگائی۔ جب دماغ میں آیا کہ ان میرڈ لڑکیاں اگر زیادہ میک اپ کریں تو خوبصورت نہیں لگتی، بے حیا لگتی ہیں۔ کسی کی کہی بات کانوں میں گونجی تو کریم لگائی ہوئی تھی وہ بھی ٹشو سے رگڑ دی۔ ایسے ہی باہر آئی تو نصرت بیگم نے اسے گھورا۔ کچھ چیزیں چہرے پہ لگا تو لیتی۔ انہوں نے خود لائٹ پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ بس ٹھیک ہے، ویسے بھی کھاتے ہوئے اتر ہی جانی ہے۔ چادر سر پہ کرتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ پاپا آنے والے تھے، آج ان کی میٹنگ تھی، شاید اس وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ پھر ان کے آتے ہی وہ لوگ نکل آئے تھے۔ گرے ٹی شرٹ ساتھ بلو جینز اور بلو ہی کوٹ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ بالوں کو نفاست سے پیچھے سیٹ کیے وہ نک سک سے تیار باہر آیا۔ ڈسک بلو آئیز کسی کی تلاش میں تھی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا، صرف مہمانی لوگوں کو ہی انوائٹ کیا تھا، اور اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ آج وہ ان سے نور کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ کچھ دن اس نے کیسے گزارے وہ یہ بس وہی جانتا تھا۔ افطار کے لیے ٹیبل سج چکا تھا، ابھی تک گیسٹ نہیں آئے تھے۔ چیزیں سیٹ کرتی ملازمہ سے پوچھا، نہیں سر، ابھی تک نہیں آئے۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتے باہر چلا گیا۔ جیب سے موبائل نکالتے مصطفیٰ صاحب کا نمبر ڈائل کیا، وہ کال پک نہیں کر رہے تھے۔
پھر نصرت بیگم کو کال کی، انہوں نے پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لیا، آپ لوگ آئے نہیں ابھی تک؟ خیریت ہے۔ کندھے اور کان کے درمیان موبائل رکھتے اس نے ہاتھوں سے کوٹ کے بٹن کو بند کیا اور سائیڈ پر چلتے انہیں فون کیا۔ بس پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی سے اترتے انہوں نے سفید رنگ کے گیٹ کو دیکھا، نور بھی ان کے ساتھ پیچھے اتری تھی۔ گارڈ نے ان کے لیے دروازہ کھولا تو عالم سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے صرف ہم لوگ انوائٹڈ ہیں، مصطفیٰ صاحب اس سے ملتے مسکرائے۔ جی ماموں، نصرت بیگم کے سامنے جھکتے پیار لیا، پھر ان کے پیچھے کھڑی نور کو ایک نظر دیکھا۔ آج پھر وہ غیر مناسب حلیے میں تھی۔ آئیے نا، خلاف عادت وہ ان کے پیچھے ہوا۔ پہلے ہی آپ لوگ کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ ہاں بس دفتر میں لیٹ ہو گیا۔ اندر آتے ہی اشتہار انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ان کے بیٹھتے بیٹھتے روزہ افطار ہونے کا اعلان ہو گیا۔ افطاری کے بعد عالم اور مصطفیٰ صاحب قریبی مسجد نماز ادا کرنے چلے گئے تو نصرت بیگم نے چاروں طرف دیکھا۔ کون ماں چاہے گی اتنے اچھے انسان؟ اور پھر مما پلیز، نور نے پہلے ہی ٹوک دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پھپھو کی اتنی چاپلوسی کس لیے کرتی ہیں؟ اس لیے کرتی ہیں نا کہ وہ مجھ سے اپنے بیٹے سے شادی کروا سکیں۔ مما پلیز، نور نے پہلے ہی ٹوک دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پھپھو کی اتنی چاپلوسی اس لیے کرتی ہیں نا کہ مجھے بہو بنا لیں؟ توبہ کرو نور، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بدگمان نہیں ہو گئی ہو مجھ سے؟ دبی دبی آواز میں سنائی۔ وہ منہ بناتے خاموش ہو گئی۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ کب سے وہ وہاں سے جائے گی؟ عالم میر نور میں انٹرسٹ لے رہا تھا اور وہ جانتی تھی اپنے گھر والوں کی اس نے ایک نہیں مانی اور نور کے گھر والوں نے نور کی ایک نہیں مانی۔ دل کو ابھی سے خدشے لاحق ہو گئے تھے۔ 15 منٹ بعد لوگ واپس گھر آئے، کھانا کھایا گیا، چائے کا دور چلا تو نور چپکے سے وہاں سے اٹھ کے بنگلو کے دیکھنے کے بہانے وہ باہر آئی۔ چاروں طرف لان تھا اور درمیان میں کوٹھی نما کمرے تھے۔ ان کے آخر بارڈر کو گلائی میں سیٹ کیا گیا تھا اور کناروں پہ باریکی پھولوں کی باڑ تھی جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی۔ سنو، دوسری طرف جاتے ملازمہ کو روکا۔ جی باجی، مجھے یہیں چائے لا دو۔ وہیں کرسی پر بیٹھتے اسے حکم دیا تو وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد حاضر ہوئی تو اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے۔ وہ سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسی لیونگ روم کا دروازہ کھلتے عالم باہر نکلا تو وہ جلدی سے سیدھی ہوئی۔ مطلب دوسرا کپ اس کا تھا؟ کیسے مزاج ہیں؟ اس کے سامنے کرسی پہ ٹکتے سنجیدگی سے دیکھا۔ بہت برے۔ وہ چائے کا مگ اٹھاتے اٹھ کھڑی ہوئی تو عالم نے اسے نظروں کے حصار میں لیا۔ میں آپ کے والدین سے بات کر چکا ہوں۔ 10 رمضان ہمارا نکاح ہے، یعنی 2 دن بعد۔ اس پہ تو جیسے دھماکہ کیا۔ اسے اندازہ تھا نور کو دھچکا تو لگے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے؟ چائے اس کے ہاتھ پہ چھلک گئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ جلن دل میں ہوئی تھی۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے کئی بار بول سکتا ہوں۔ محبت مسکراہٹ ضبط کرتی اس کا لال بہو ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ مما ایسے نہیں کر سکتی۔ مگ ٹیبل پہ پٹکتے واپس پلٹی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، روحان سے ہوتے اونچا سا بولی۔ عالم نے سر پیچھے ٹکاتے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے گھبرائی تھی شاید۔ نور اندر آئی تو مصطفیٰ صاحب اور نصرت بیگم آپس میں دھیمے دھیمے کوئی بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کے خاموش ہو گئے۔ مما، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، اتنے بڑے ہیں۔
وہ مجھ سے بابا کی عمر کے ہیں۔ نصرت بیگم تلملا اٹھیں۔ اتنی بے شرمی باپ کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ مصطفیٰ صاحب کو اس کے انداز برا لگا تھا۔ انہیں لگا وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس کا یوں نڈر انداز دیکھ کے دل خوف میں مبتلا ہوا۔ ماما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کا سوال ہے، اور میں جلدی بیوہ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ دور کی کوڑی لائی تھی۔ نصرت بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کا گال سرخ کر گیا۔ ایسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری، باپ کا لحاظ کر لو۔ نور نے آنکھیں بند کرتے خود پہ ضبط کیا، لیکن پھر بھی پانی آنکھوں سے چھلک گیا۔ نصرت جوان بیٹی پہ ہاتھ تو نہیں اٹھاؤ۔ مصطفیٰ صاحب نے انہیں ڈانٹتے ہوئے نور کو خود سے لگایا تو وہ ہچکیوں میں رو پڑی۔ بابا مجھے شادی نہیں کرنی، یا ابھی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، کبھی تمہارے بارے میں غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے۔ میں اس پیار سے دیکھا، آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے، پھر عالم گھر کا بچہ ہے، بچہ تو نہ کہیں اسے۔ روتے روتے ٹوکا تو مصطفیٰ صاحب نے بڑی مشکل سے ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ہمارے ساتھ چالیں کرتی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے، بس ماں باپ کو ذلیل کرنا ہے۔ نصرت بیگم ابھی بھی نرم نہیں پڑی۔ تم خاموش رہو، میری بیٹی ہماری بات مانے گی، اس کا چہرہ سامنے کرتے پوچھا تو اس نے بے چارگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عالم کو تو وہ بہت بعد میں بتائے گی، جینا نہ حرام کیا تو میرا نام بھی نور جبیں نہیں۔ دوبارہ بابا کے کندھے سے سر ٹکاتے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ اصل مسئلہ تو تب کھڑا ہوا تھا جب ثروت بیگم کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ ان کا سب سے قابل بیٹا اپنی زندگی کے لیے نور کا انتخاب کر رہا ہے۔ اگلے دن ہی وہ نصرت بیگم کے گھر پہنچ چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اندر سے اتنی زہریلی نکلو گی، نصرت کے میرے ہی بیٹے کو مجھ سے چھین لو گی۔ پھپھو، نور جو کل سے پریشان تھی پھپھو کی آمد پر اور ناخوش ہوئی، میری ماما کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں تو پھر تم نے ڈورے ڈالے ہوں گے، اس دن افطار پہ جو تم غائب تھی، یقیناً میرے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کرنے گئی ہوگی۔ ثروت اپنی حد میں رہو، میری بیٹی کو کچھ کہنے سے پہلے جا کے اپنے بیٹے کا گریبان پکڑو، جس نے کمرے میں بند کر کے میری بیٹی کو ہراساں کیا ہے۔ وہ بھی جھکنے والی کہاں تھی، تلخی سے کہتے اشتعال میں آئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی شادی اتنی آسانی سے ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی شادی ہو جائے گی یا ثروت بیگم قیدو کا کردار ادا کریں گی؟ اوکے، اللہ حافظ، انشاءاللہ۔